الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. اس سے پہلے کی آیتوں میں سسرالی رشتہ اور نسبی رشتہ کا تذکرہ کیا گیا تھا. علاوہ ازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا. ساتھ ساتھ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان موجود مخلوقات کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ ان چیزوں کے تخلیق کے بعد اللہ تعالی عرش پر مستوی ہو گیا. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی اللہ کا ایک نام رحمان ہے. رحمان کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان سے رحمان کے سامنے سجدہ ہونے کا ذکر کیا گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں. پھر انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اور اللہ کے نبی نے جتنا بار انہیں بار بار بلایا اللہ کی عبادت کی طرف، اتنے ہی لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیا. آگے کی آیتوں میں اللہ کی بعض مخلوقات کا مزید تذکرہ ہے، ساتھ ساتھ تبرک حاصل کرنے، برکت حاصل کرنے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور شکر گزاری حاصل کرنے کی تعلیم بھی دی گئی. پھر اس کے بعد جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں ان بندوں کے چند صفات کا تذکرہ کر کے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہیں بھی رحمان کا بندہ بن کر ہی زندگی گزارنا چاہیے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. وہ اللہ بڑا ہی بابرکت ہے جس نے آسمانوں میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے. وجعل فیہا سراجا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بھی رکھا، وقمرا منیرا، اور روشن منور چاند بھی رکھا. دنیا میں رہ کر انسان جب سر اٹھاتا ہے تو دن کے اجالے میں سورج نظر آتا، رات کی تاریکی میں چاند اور ستارے نظر آتے ہیں. یہ آسمان سے بہت نیچا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آسمان میں ٹکا ہوا ہے. تو اسی مناسبت سے انسان کو یاد دلایا تم اپنی نگاہ اٹھاتے ہو، سر اٹھاتے ہو
تو رات و دن میں اللہ کی بے شمار نشانیوں کا مشاہدہ و معائنہ کرتے ہو، وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ چاند و سورج کے ذریعے سے انسان کے سامنے رات و دن کا آنا اور جانا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کبھی آرام و سکون حاصل کرتا ہے، کبھی ذریعہ معاش کے حصول میں حیران و پریشان بھی رہتا ہے، کبھی رات کے اندھیرے میں سمندری راستوں میں راستہ بھول جائے، اسی چاند اور ستاروں کے ذریعے سے انہیں راستے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ کہا اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، پوری کائنات اس کے برکت ہی کا نتیجہ ہے۔ اس اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے کبھی سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے رات و دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا لگا دیا۔ کس کے لیے؟ لمن اراد، اس شخص کے لیے جو عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے۔ خلفتن کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا یا خلیفہ بن جانا۔ دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ یہ جو گردش لیل و نہار ہے، دن و رات کا آنا جانا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورا دن ہی دن بنا دیتا، تو آدمی کام کاج کرتے کرتے حیران و پریشان ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو رات ہی رات بنا دیتا، انسان سو سو کے تھک جاتا۔ تو اللہ نے دونوں کو رکھا ہے، دن عطا کر دیا کہ کام کاج بھی کرو، ذریعہ معاش کا حصول بھی کرو، زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل تلاش بھی کر لو، پھر انسان و تھکاوٹ سے دو چار ہو جاؤ گے، رات کا سایہ تمہارے پر ڈالا جائے گا، اس میں آرام و سکون کرو گے، دن بھر کی ساری تھکاوٹیں تمہاری دور ہو جائے گی۔ یہ رات و دن کا آنا جانا کس کے لیے ہے؟ لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، جو عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے، اور جو آدمی شکر گزاری کرنا چاہے اس کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتا، اسے دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور جو انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا، انہیں اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو شکریہ بھی ادا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے چند شکر گزار بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا کہا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے، رحمان اللہ کے بہت سارے ناموں میں سے دو اصلی نام ہے، اللہ اور رحمان، باقی صفاتی نام ہے۔ تو کہا رحمان کے بندے وہ ہے، اللہ کے بندے وہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل قسم کے لوگ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندے زمین پر اترا کے نہیں چلتے، زمین پر پاؤں اٹک مٹک کے نہیں چلتے، غرور و پندار کے ساتھ، گھمنڈی کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ عاجزانہ مزاج ہوتا ہے، فروتنی اور عاجزی کے ساتھ وہ زمین پہ چلتے ہیں۔ نہ بالکل مریل قسم کی چلتے ہیں کہ لوگ کہہ کے بیمار ہیں، نہ اکڑ کے چلتے ہیں کہ کہے لوگ متکبر و غرور والا ہے، بلکہ فروتنی اور عاجزی استعمال کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ وہ زمین پہ چلتے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ ایسے نیک سیرت انسان سے اگر کوئی الجھنا چاہتا ہے تو یہ نیک لوگ ایسے لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا صحیح جواب دے سکتے تو دے دیا، نہیں تو رخصتی کا سلام کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے چلیے خوش رہی ہے، میں بھی راستہ لیتا ہوں۔ نیک لوگوں کی پہچان بتلائی گئی کہ غلط قسم کی مجلسوں کو دیکھنے کے بعد وہاں رکتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، آگے بات نہیں والی، جب یہ کسی لغو چیزوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ شان سے گزر جاتے ہیں، اور جب جاہل قسم کے لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو جہالت سے بھرے انسان سے گفتگو کرنے کے بجائے سلام کر کے اپنا راستہ لے لیتے ہیں۔ یعنی ہم الجھنا نہیں چاہتے، بھائی اپنا کام آپ کیجئے، سلامتی کے ساتھ رہیے اور ہم کو بھی سلامتی میں رہنے دیجیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ مراد کیا ہے؟ دن میں تو کام کاج میں مشغول تھے، کوئی انسان یہ نہ سوچے کام کاج کرتے کرتے تو بہت تھک گئے، تھکاوٹ سے دو چار ہوگا، اب کیا عبادت و بندگی بجا لائے، کہا نہیں، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جنہیں عباد الرحمان کہا جاتا ہے، اللہ والا کہا جاتا، وہ لوگ نہ فرض میں کوتاہی کرتے ہیں نہ نفل میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ رات کی نماز مغرب بھی پڑھتے ہیں اور عشاء بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو جاگ کر تہجد گزاری بھی کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، رات میں ان کے خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے ان کے پہلو الگ ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اور کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مراد کیا ہوا؟ یہ رات میں سوتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر تہجد گزاری بھی کرتے ہیں، وہ تہجد ادا کرتے۔ کیا کرنا فرمایا؟ والذین یبیتون لربہم، اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، کیسے؟ سجدا و قیاما، سجدہ بھی کرتے قیام بھی کرتے، یعنی فرض نماز مغرب کی شکل میں، عشاء کی شکل میں ادا کرنے کے بعد بھی جب وہ سوتے ہیں تو رات کے آخر حصے میں اٹھتے ہیں اور قیام و سجود کرتے ہیں، یعنی تہجد گزاری کرتے ہیں۔ مطلب ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ فرض بھی ادا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کے لیے تہجد گزاری بھی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے تھے اور لمبا لمبا قیام ہوتا تھا، حدیثوں میں ہے حتی تورمت قدمہ، آپ کے پاؤں پھول اور سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اتنی بندگی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، ساری کائنات کے امام ہمیں بنا دیا ہے، سب کا رسول ہمیں بنا دیا ہے، سب سے اعلیٰ عرفہ درجہ اور مرتبہ میں عطا کر دیا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں؟ جس پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اسی اعتبار سے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اس کے ذمہ لازم و ضروری ہوتا ہے۔ تو شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ اللہ کے بندے رات میں جاگ کر تہجد گزاری بھی کرتے تھے۔ اور اسی پر بس نہیں کہ آدمی تھوڑی سی عبادت کر لیا تو سوچ لے کہ بس جنت تو ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ بھی مانگتے تھے۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے کہتے ہیں ہمارے رب ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ کیوں؟ ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس جہنم کا عذاب بھی انسان سے چمٹ جانے والا ہے۔
اگر تو عذاب سے ہمیں دور نہیں رکھے گا یا ہم سے جہنم کو دور نہیں کر دے گا تو جہنم سے ہم سے چمٹ جائے گا، پھر ہم کہاں کریں گے؟ تو ایک طرف اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی اس جہنم سے اللہ کی پناہ بھی چاہتے ہیں، اور بطور خاص دعا کرتے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کو دور ہٹا دے، کیونکہ جہنم کا عذاب آدمی سے چمٹ جانے والا ہے، وہ چمٹ جائے گا تو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے۔ جہنم کے بارے میں کوئی انسان سوچ لے چلو جہنمی میں رہیں گے آرام سے، کیسے ہوگا؟ جہنم میں ہر قسم کی چھوٹی بڑی تکلیف جمع ہے، جہاں آرام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو رہنے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، جگہ اختیار کرنے کے اعتبار سے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ اس بری جگہ سے ہمیں دور رکھنا۔ عبادتوں پر فخر کرنے کے بجائے عبادتوں کے بعد وہ اللہ سے جہنم سے دوری کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے اور جہنم سے دور رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اپنی عبادتوں پہ خوش ہو کر مگن نہیں ہونا چاہیے، ہم نے عبادت بجا لائی ہے بس جنت ہم کو ملنا ہی ہے۔ ہمارے تو ایسے لوگ بھی ہیں، تاڑی پیو چھان کر اور جنت میں جاؤ پھان کر، ایسا کرنے سے کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے بندوں کی شان بتلائی گئی کہ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں، نہ فضول خرچی کرنا ہے اور نہ بخیلی و کنجوسی کرنا ہے، بلکہ درمیان کا راستہ اپنانا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن میں فضول خرچی کے لیے دو لفظ استعمال کیا ہے، ایک لفظ اسراف اور دوسرا لفظ ہے تبذیر۔ جائز چیز میں غور کیجئے گا، جائز چیز میں تھوڑا بڑھا دیا جائے اس کا نام اسراف ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے، آدمی کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ناجائز چیز میں تھوڑا بھی خرچ کیا جائے وہ تبذیر ہے، وہ فضول خرچی ایسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ گناہ کے کام میں تھوڑا سا بھی آپ نے خرچ کیا ہے وہ فضول خرچی ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز حلال آپ کے لیے وہ خرچ کرنا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن تھوڑا اس سے بڑھا کے آپ نے خرچ کر دیا، اپنے معیار سے زیادہ خرچ کر دیا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اس کی علماء نے جو تفسیر کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات سے جو اس کی مطابقت ملتی ہے، اس پر آج کے دور میں اترنا بہت ہی مشکل ہے۔ کوئی انسان فضول خرچی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ایک دسترخوان پر ایک سے زیادہ سالن نہیں ہونا چاہیے، کئی سالن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ کے موقع پر دکھانے کے لیے جو اسراف و تبذیر کی صورت پیدا ہوتی ہے الامان والحفیظ، آدمی سوچتا تعریف کرے گا، لیکن جتنا اچھا انتظام کر دیجئے تعریف نہیں ہوتی، شکایت ہی شکایت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ بندوں کے لیے ہوتا ہے، اور بندہ جب اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو آپ کی شکر گزاری کہاں سے کرے گا؟ اس لیے اسراف و تبذیر، فضول خرچی کی جو صورت بھی ہو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل کنجوسی پہ چلے آئیے، دانے دانے کو ترس جائیے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے کھائے نہیں، موجود ہے تو کھائیے، اسراف مت کیجیے۔ کہا کلو وسرفو،
کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ بہت سے لوگ کھانا زیادہ لیتے ہیں، تھوڑا سا کھایا چھوڑ کے چلے آئے۔ اب جا کے دیکھیے ریسٹورینٹ اور ہوٹل وغیرہ میں نزاکت کا یہ حال ہے، کھاتے ہیں تھوڑا سا زیادہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ اگر پیک کروا لیں گے سوچیں کیسا آدمی ہے، کھاتا بھی ہے لے بھی جاتا ہے۔ وہ غلط چیز تھوڑے ہے، کسی غریب کو کھلا دیا خود بھی کھا سکتے ہیں، ایسا لوگ نہیں کرتے ہیں۔ وہ صرف اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا آدمی ہے۔ یہ آدمی بڑا ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ چھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا، یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، وہ بخیلی کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا معاملہ ان دونوں کے درمیان کا اعتدال کا معاملہ ہوتا ہے۔ اعتدال، درمیانی چال چلنا۔ ایسا آدمی چال چلے کہ ہمیشہ چلے، فضول خرچی کریں گے تب بھی پریشانی ہے، کنجوسی کریں گے تب بھی پریشانی ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں۔ دوسرے معبود کو پکارنا، قرآن مجید میں پکارنے کو عبادت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور مدد کے لیے پکارنے سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرتا ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور ما فوق الاسباب کے تحت، جہاں اسباب نہیں ہے، اسباب و وسائل کے علاوہ کسی انسان کو پکارتا ضرورت کے لیے، یہ بھی شرکی عمل ہے۔ کیونکہ دینے والا اللہ ہے، بندگی کے لائق اللہ ہے، عبادت اللہ کی جائے گی۔ جس طرح نماز، روزہ، دیگر عبادتیں اللہ ہی کی جاتی ہیں، اسی طرح بغیر اسباب و وسائل کے مدد طلب کرنا صرف اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی موجود ہے، بھائی کھانا پکا دو، کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، یہ ظاہری ہے۔ لیکن یہاں بیٹھے ہوئے کہ اماں، گھر میں امی جان بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے منہ میں کھانا ڈال دو، پانی بھیج دو، بغیر کسی اسباب کے، فون نہیں کیا، موبائل استعمال نہیں کیا، کسی کو بھیجا نہیں، یہی سے بول رہے، سمجھتے وہ سن رہی ہے۔ تو کسی زندہ انسان کو دور سے بغیر اسباب کے پکارنا منع ہے، جو دنیا سے جا چکا ہے، ایسے انسان کو اب کیسے پکاریں گے؟ اس لیے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، یا کسی دوسرے معبود کی عبادت و بندگی نہیں کرتے۔ آپ کہتے کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی اس کے معنی پہ غور کر لیجئے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ بھی ترجمہ ہوگا، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ تو عبادت بھی غیر اللہ سے کی جائز نہیں ہے، تو مانگنا بھی غیر اللہ سے جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور یہ لوگ اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ جس کا خون کرنا صحیح ہے، جائز ہے، اس کا خون کر دیجئے۔ کیسے؟ 3 بنیادوں پر خون کرنا جائز ہے، قتل کرنا جائز ہے۔ کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، اس کے قصاص اور بدلہ میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن آپ نہیں قتل کیجیے گا، یہ حکومت فیصلہ کرے گی۔ اسی طریقے سے کسی شادی شدہ جوڑا نے زناکاری اور بدکاری کر لی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا، اس آدمی کو جینے کا حق نہیں ہے، اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور پتھر سے مار مار کے ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ تفصیل اس سے پہلے سورہ نور میں گزر چکی ہے۔ اور تیسری صورت ہے، اگر کوئی انسان اپنا دین
سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. مسلمان تھا، کافر ہو گیا، اسلام کے خلاف کفر بکنا شروع کر دیا. ایسے مرتد کی سزا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو انسان اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو. ان 3 صورتوں کے علاوہ جس کو بھی آپ قتل کریں گے نہ قتل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے وہ قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ. جب قتل کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے پھر قتل کرنے میں درغ بھی نہیں کیا جائے گا. وَلَا يَزْنُونَ، اور اللہ کے بندے زناکاری و بدکاری نہیں کرتے. خاص طور سے اس کا ذکر کیا گیا. آج یہ چیز بڑی آسان ہو گئی، دیندار طبقہ ہو یا بے دین طبقہ، امیر طبقہ ہو غریب طبقہ، ایک چیز عام ہو چکی ہے. ایسا لگتا ہے کہ زناکاری اور بدکاری کوئی برائی ہی نہیں ہے، ایک فیشن ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت ہے. کیا اجازت ہے؟ زنا بالجبر کرنے پر پریشانی ہے، زنا بالرضا کرنے میں کوئی دقت ہے. جو 2 آدمی ہیں غیر شادی شدہ ہیں لیکن دونوں اس طرح ہے جس طرح میاں بیوی رہتے ہیں، دونوں راضی ہیں، کوئی جرم نہیں ہے. تو اسے عام طور سے کوئی قانونی حیثیت دے دیا گیا. وہیں جب ناچاقی پیدا ہوتی ہے، جھگڑا جھنجٹ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اسی کو کہہ دیا کہ زنا بالجبر کیا کہ ہماری چاہت کے بغیر ایسا کیا گیا، وہ مجرم گردانا آیا. شریعت نے کہا کہ رضامندی سے ہو کہ زبردستی ہو. یہ ایسا جرم ہے جس جرم کے نتیجے میں دنیا میں انسان کو سزا مل سکتی ہے، مرنے کے بعد تو ملنا ہی ملنا ہے. اگر غیر شادی شدہ نے ایسی حرکت کی ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، مر جائے یا زندہ رہے. اور اگر شادی شدہ نے ایسا کر لیا ہے تو اسے 100 کوڑا کے ساتھ ساتھ پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. کتنا خطرناک چیز ہے. فرمایا اللہ کے بندے زناکاری و بدکاری نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو انسان ایسا کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا کو پہنچ جائے گا. یعنی گناہ کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا. انجام کیا ہے؟ غیر شادی شدہ کیا، جرم اس کا ثابت ہو گیا، وہ 100 کوڑا مارا جائے گا. شادی شدہ نے کام کیا، جرم ثابت ہو گیا، اسے روئے زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسے پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان زناکاری یا بدکاری کرتا ہے، اس کا فاقہ چلاتا ہے، بھکمری آ جاتی ہے، اسی غلط کام کے پیچھے اپنے حلال پیسے کا استعمال کر لیتا ہے. اپنے اوپر استعمال کرنے کے بجائے، اپنے گھر والوں پہ استعمال کرنے کے بجائے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے بجائے وہ اپنے ان محبوب اور محبوباؤں کے لیے اسے جگاڑ کے رکھتا ہے اور اس کا استعمال وہی کرتا ہے. چونکہ اس کی لت پڑ جاتی ہے تو نتیجے میں اس عمل کو کرتا رہتا، اور ہوتا کیا ہے، گھر کا ساز و سامان بھی بیچ دیتا، پھر بھی وہ انسان اس حرکت سے باز نہیں آتا. شریعت نے اسی لیے ایسی بدکاری سے منع کر دیا. بدکاری سے منع کرنے کے متعلق سورہ نور میں بات آ چکی ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. گویا نگاہ پر پابندی لگا دی گئی. انسان دیکھتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، اشارہ میں وعدے وعید ہوتے ہیں، پھر ملاقات ہو جاتی ہے. امیروں کے یہاں ملاقات آسان ہے، سجیشن کے بہانے، ٹیوشن کے بہانے. ہمارا دوست ہے، ملنے کے لیے آیا، الگ الگ کمرہ ہوتا ہے، ساری حرکتیں ہو جاتی ہے. ماں باپ کو یا تو پتہ نہیں چلتا ہے یا پتہ چلتا ہے تو نظریں بند کر لیتے ہیں. تو یہ برائیاں عام ہو چکی ہیں. قرآن نے کہا اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی برائیوں سے دور رہتے ہیں. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، انہیں قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا یا اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا.
کہ حلال چیزوں کے استعمال کرنے کے بجائے آپ نے ناجائز کا استعمال کیا. اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کے بجائے تم نے ناقدری کی. نکاح کو آسان بنانے کے بجائے تم نے اس کو مشکل بنا دیا. زناکاری اور بدکاری مشکل امر تھی لیکن تم نے اسے آسان بنا لیا. بہت سارے گھرانوں میں دیکھا گیا کہ لوگ اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے، اور خاص طور سے اگر کسی کا رشتہ لگ گیا، منگنی ہو گیا، انگوٹھی پہنا دی گئی، لوگوں کے پرچار ہو گیا، ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا، ایسا لگتا ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے پھر بھی میاں بیوی ہے. گھر میں آنا جانا عام طور سے ہوتا ہے. گھر کے لوگ اسے بند کمرے میں چھوڑ بھی دیتے ہیں. اور کون سا فرشتہ ہے بھائی؟ جنید بغدادی اور کوئی عورت اگر کسی بند کمرے میں ہو تو شیطان کہتا ہے میں اس کو بھی برائی کے اندر ملوث کرا دوں گا. اس لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے کوئی غیر محرم مرد کے ساتھ کوئی عورت تنہائی میں ہرگز نہ ہو. کیوں؟ آپ کہیں گے ہمیں اپنے نفس سے بڑا کنٹرول حاصل ہے. ہرگز نہیں. شیطان کب بہکا دے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. جبکہ سماج اور معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے، باپ کی نگاہ بیٹی پہ غلط جاتی ہے، بھائی کی نگاہ بہن پہ غلط جاتی ہے، اور اس قسم کے حالات تو سماج میں دکھائی دیتے ہیں. جو اپنے خونی رشتے سے عمل کر لیتے ہیں دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے اس قسم کی چیزیں پھیلائی جاتی ہے. شریعت نے ان چیزوں پر پابندی اس لیے لگائی ہے کہ اپنے سماج کو پاک صاف کیا جائے. اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی ہے آوا گاوا بگڑ جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر اللہ کے عذاب کا برکھا برسنے والا ہوتا ہے. اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق دے. آمین. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ایسے انسان کو دنیا میں عذاب بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور یہ ایسا انسان جہنم میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ پڑا رہے گا. قرآن مقدس کی ان آیتوں میں بہت ساری بری حرکتوں سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی اچھی صفتوں اور اچھے اعمال کا تذکرہ کر کے ان اچھے اعمال کو بجا لانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ان برے اعمال سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے.